عرب اور پاکستان نے اصولی طور پر ڈیل پر اتفاق کر لیا ہے اور اس سودے بازی کے تحت پاکستانی حکومت اپنے 15% حصہ سعودی سرمایہ کار کو بیچے گی۔ تو بڑھ کے یہ ماری گئی تھیں کہ سعودی عرب جب گئے بڑے صاحب تو وہاں انہیں کہا جی کہ دیکھیں آپ یہ کر دیں تو 25 ارب ڈالر میں لینے آیا ہوں، آپ سے میں 1-2 ارب ڈالر نہیں لینے آیا۔ ایسی کیا بات ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہر بندہ ریاست کو ہی، اسٹیٹ کو ہی لوٹنا چاہتا ہے؟ یہ اوور بلنگ فیک نہیں ہے۔ تمہارے ملک میں سوائے قرضوں، کمیشنوں، کک بیک، رشوتوں، پروٹوکولوں اور فول پروف سیکیورٹیوں کے علاوہ، اور بات سنو، تمہاری پولیس فیک نہیں ہے، کرائم کدھر جا رہا ہے؟ اور تمہارا صحیح ہے کیا؟ تمہاری جمہوریت فیک، ہم وہ بد نصیب ہیں جن کی آمریت بھی فیک ہے، اور پاکستان ایسا کوئی بد نصیبی ہے، ہمیں تو آمریت بھی خالص نہیں ملی۔ سو جو ریکوڈک ہمیں سونا اور تانبا سب دیتا، وہ ریکوڈک ہم اونے پونے داموں عرب ممالک کو، آدھا تو ویسے ہی بارے گولڈ کا ہوگا، اپنا حصہ ہم اونے پونے داموں عرب ممالک کو دے رہے ہیں اور ہمارے پاس چھنکنا ہوگا بجانے کے لیے۔ اور ہمیں بس ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، ڈیفیکلٹ ٹائمز، نازک موڑ، یہ بات جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے، اور ہم اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ نازک موڑ کب ختم ہوگا، نازک موڑ کب ختم ہوگا۔ بڑھ کے تھیں 50 ارب ڈالر، 100 ارب ڈالر لانے کی خبریں چلوائی گئیں، 1 سال میں معیشت بھی ہم ٹھیک کر دیں گے۔ صورتحال آج یہ ہے کہ معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے ہماری امپورٹس بند کی ہوئی ہیں، مٹھی بند کی ہوئی ہے۔ IMF آپ سے شرط یہ رکھے گا کہ پہلے تو ساری سبسیڈیز ختم کریں۔ تمہاری ہوا فیک، تمہاری دوا فیک، تمہارے لیکچر، بھاشن، تقریریں، واز وہ فیک، ورنہ یہ ملک اخلاقی طور پہ یہاں کھڑا ہو۔ انڈیا پاکستان کے ساتھ ہم اکٹھے آزاد ہوئے تھے، کیوں ان کی اکانومی 3.8 ٹریلین 4 ٹریلین ڈالر کے قریب پہنچ گئی ہے؟ نمسکار دوستو، جے ہند۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ سعودی عربیہ پاکستان میں 5 ارب ڈالر کا نویش کرنے جا رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان سعودی عربیہ بھیک مانگنے گیا تھا، لیکن سعودی عربیہ نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ اب ہم آپ کو ایسے بھیک نہیں دیں گے، آپ ہر سال بھیک مانگنے پہنچ جاتے ہیں، آپ کی حالت کبھی نہیں سدھرتی، آپ کوئی ہمیں پروجیکٹ لے کر آئیے، ہم اس میں نویش کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ سعودی نے پاکستان میں انویسٹ کیا۔ اس وقت پاکستان بہت جشن منا رہے تھے کہ سعودی سے انویسٹمنٹ آئی ہے۔ آج وہی پاکستانی کی خوشیاں ماتم میں بدل گئی۔ خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کی آخری امید جس سے پاکستان کی قسمت بدل سکتی تھی، اگر پاکستان اپنا اس میں پیسہ انویسٹ کر دیتا تو سال بھر میں پاکستان کی اکنامی ٹریک پر آ جاتا، اسے بھی پاکستان نے سعودی عربیہ کو بیچ دیا۔ چائنا کے بعد اب سعودی عربیہ نے بھی پاکستان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیا، کچھ بلینز کے لیے ٹریلینز کا نقصان پاکستان نے کر لیا اپنا۔ دنیا کا 5واں سب سے بڑا سونے کی کھدان ریکوڈک کو پاکستان نے سعودی عربیہ کو بیچ دیا۔ اس خبر کے بعد سے ہی پاکستان میں لوگ ماتم منا رہے ہیں۔ بلوچستان میں موجود اس کھدان کو لے کر بلوچستان میں لوگ پردرشن کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب بھارت کو سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا، اس کا ایک کارن یہ ریکوڈک کھدان بھی تھا۔ وہی دوسری طرف پاکستان میڈیا یہاں یہ بول رہی ہے کہ بھارت کا صرف ایک اسٹیٹ پورے پاکستان سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے۔ ہم بھارت کے ایک اسٹیٹ سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور بات کرتے ہیں بھارت سے۔ آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے وزیر اعظم حال ہی میں ابو ظبی گئے ہوئے تھے، جہاں پہ وہ ایمریٹس کی جو لیڈرشپ ہے، یو اے کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں کی۔ ایک بات انہوں نے وہاں پہ کی جس کو بین الاقوامی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اور ریجنل میڈیا بڑا پلے اپ کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو مانگنے کے جو دن ہیں ختم ہو گئے ہیں، یعنی کہ پاکستان's ڈیز، جسے کہتے ہیں نا ڈیز آف بیگنگ آر اوور، اس بات پہ اب پاکستان کا تھوڑا سا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیسی کیا بات ہے کہ 200-250 ملین کا ملک ہے، جو لوگ پرائیویٹ کاروبار کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو اسٹیٹ کے کاروبار ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسی کیا بات ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہر بندہ ریاست کو ہی، اسٹیٹ کو ہی لوٹنا چاہتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ ہم نے تو بڑا بڑھ چڑھ کے یہ ملک حاصل کیا تھا، اسلام کے نام پہ سیپریٹ آئیڈینٹی چاہتے تھے، ہمارا مذہب یہ ہوگا، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہی باتیں کی تھی نا ہمارے فور فادرز نے۔ کویسچن از کہ ایسا کیا ہے کہ ہم مانگتے ہی رہیں گے
اور مسلسل مانگتے رہیں گے. وہاں G20 کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں, گلوبل لیڈرشپ بھی آتی ہے, ساری دنیا وہاں پہ آتی ہے, اور ہمیں بس ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے, ڈیفیکلٹ ٹائمز, نازک موڑ. یہ بات جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے, اور ہم اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ نازک موڑ کب ختم ہوگا, نازک موڑ کب ختم ہوگا. ابھی تو حال ہی میں ایک ہارورڈ یونیورسٹی میں اسٹڈی ہوئی ہے, آئی تھنک ہارورڈ بزنس اسکول کا ایک میگزین ہے, انہوں نے اس کو چھاپا ہے کہ پاکستان کا جو نازک موڑ ہے, پاکستان ایٹ 75 کے نام سے, when will the نازک موڑ end, مطلب یہ نازک موڑ کب ختم ہوگا بھیا. 1947 میں آزادی حاصل کی, ایشوز کا سامنا 2024 آ رہا ہے, ایسے کہ ایسے چل رہا ہے, بیل آؤٹ پروگرام چل رہے ہیں, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پاؤں جا کے پڑتے ہیں, گلوبل ایلیٹ کے پاؤں جا کے پڑتے ہیں. یہ لوگ اپنے کاروبار, میاں نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, باقی پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, سب بہت اچھا زندگی گزار رہے ہیں, لیکن جب یہ ملک کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ملک کو یہ پارا پارا کر دیتے ہیں. اب ہم انڈیا جو ہے وہ پھر ایک کامیاب الیکشنز کروا رہا ہے, اور ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں, نازک موڑ. جو بھی لیڈر آتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے, نازک موڑ سے گزر رہے ہیں, نازک موڑ. اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو ہارورڈ بزنس اسکول نے یہ اسٹڈی چھاپی, تو ہارورڈ بزنس اسکول کو تو لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی ہے. اب ہوتا کیا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے, when they go for a political branding of the country, they say this one word, نازک موڑ. اب نازک موڑ ہے, یہی بات ہمارے پولیٹیشنز ہمیں بتاتے ہیں, یہی بات جا کے سعودی عرب UAE کو بتاتے تھے. اس نا عجیب سے ماحول میں رہ کے نا کریٹو پاکیزہ تھنکنگ جو ہے, فیک نیوز پاکستان میں جنون کیا ہے بتاؤ مجھے. وہ ہمارے بچوں کو جو ملتا ہے, جو خوراک عام آدمی, 24 کروڑ UNDP کی رپورٹ ہے, میں نہیں کہہ رہا, ان پہ کرو جا کے مقدمہ کہ اس ملک میں 24 کروڑ لیٹر روزانہ 2 نمبر دودھ خوراک. دیکھو بات سنو, تمہاری غذا فیک, تمہاری ہوا فیک, تمہاری دوا فیک, تمہارے لیکچر, بھاشن, تقریریں, واز وہ فیک, ورنہ یہ ملک اخلاقی طور پہ یہاں کھڑا ہو. کو خدا کا خوف کرو. تمہاری تعلیم فیک, وہ کیا آیا اس کو پتہ نہیں کیا, وہ پتہ نہیں وہ BA میتھمیٹکس تو پتہ نہیں کیا کوئی اس طرح کا, اس کو اسپیلنگ ہی نہیں آتے تھے. تمہارا کیا فیک نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. یہ فیک نہیں ہے. تمہارے ملک میں یاد رکھو اعداد و شمار فیک. ابھی کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا IMF نے چند دن پہلے کہ ادھر بھی یہ کوئی مار رہے تھے اپنی. اچھا, یہ اوور بلنگ فیک نہیں ہے. تمہارے ملک میں سوائے قرضوں, کمیشنوں, کک بیک, رشوتوں, پروٹوکولوں اور فول پروف سیکیورٹیوں کے علاوہ, اور بات سنو, تمہاری پولیس فیک نہیں ہے. کرائم کدھر جا رہا ہے, وہ تمہارا صحیح ہے کیا. تمہاری جمہوریت فیک. ہم وہ بد نصیب ہیں جن کی آمریت بھی فیک. اور پاکستان ایسا کوئی بد نصیبی ہے, ہمیں تو آمریت بھی خالص نہیں ملی. تقریروں میں یہ بندہ کہتا رہا میں ضیاء الحق کا ادھورا مشن پورا کروں گا. جس کی کمر ہی نہیں تھی آپ نے تو اس میں بھی چھرا گھونپ دیا.